میں انکل آنٹی کبھی میں نے کبھی ایسا دیکھا نہیں، تو ایک عجیب سا ہی ماحول میں نے دیکھا ان کا، تو بالکل منع کر دیا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب میں یہی کام کر کے کھانا وانا کھلا کے لنچ کے بعد جو ہے نا صفائی کر کے سب کچھ میں اپنے کمرے میں آئی، تو میں پورا وہ ایک دوپٹہ جو ہوتا نا بڑا والا چادر، چادر جو ہوتی ہے پوری، وہ سر جی سے لے کے وہ بڑا والا وہ میں اوڑھ کے اپنے بیڈ کے کونے پہ میں بیٹھی رہتی تھی، لیٹ بھی نہیں سکتی تھی صحیح سے کیونکہ مجھے ڈر لگا رہتا تھا کہ کوئی آ نہ جائے۔ تو وہ میں ہوں بیٹھی ہوئی تھی، تو چادر پورا ڈھکا ہوا، پورا جسم، پورا سر دوپٹہ پورے پیر تک ڈھکا ہوا تھا۔ تو وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، تو ساس جو ہے وہ میرے خیال میں نہانے چلی گئیں، تو وہ جاتی تھی تو وہ ایک ایک گھنٹے کے لیے جاتی تھیں، تو سسر جو ہے وہ آ کے میرے کمرے میں آ گئے اور شرٹ بدلنے لگے اپنی، تو میں دنگ رہ گئی، مجھے بڑا شوق پہنچا، تو میں عزت سے احترام سے میں کھڑی ہو گئی، اپنا بیڈ کے سے نہا رہے ہیں، تو ان حیدرآبادیوں میں یہ تھا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ بھئی آپ جو ہے نا تب ہمارے بڑے جو ماں باپ ہیں ان کی احترام کرتے ہیں، ادب سے کھڑے ہو جائیے اور پھر آداب کیجیے، جیسے ہاتھ کا ایک سٹائل ہوتا ہے، وہ باقاعدہ مجھے ایک ایک چیز بتائی گئی تھی کہ ایسے کرنا ہے، تو میں اسی لحاظ سے میں فالو کر رہی تھی کہ میں نے آداب کیا، سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے بالکل تمیز سے کھڑی ہو گئی۔ تو اب یہ آئے انہوں نے، میرا سسر، وہ انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا، تو ہوتا نا وہ بزرگ جو لوگ ہوتے ہیں وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں، کلچر جو ہے، تو وہ ہاتھ جو ہے ان کا جو ہے وہ میں نے ہاتھ جو ہے سر پہ رکھا، تو اب ہاتھ جو ہے وہ ان کا میرے پیٹھ پہ جا رہا ہے، پیٹھ پہ جا کے میرے پیچھے مطلب بٹ پہ جا رہا ہے، پھر ہر جگہ آ کے مطلب انپروپریٹ جگہ جانے لگا، اور پھر مجھے اپنی طرف انہوں نے کھینچ لیا، اور وہ مجھے جو ہے وہ کس کرنے کی کوشش کی انہوں نے، تو میں نے اس وقت جو ہے ان کو پنچ مارا کھینچ کے، تو وہ دیوار پہ جا کے چپک گئے چھپکلی کی طرح۔ کیا عمر تھی آپ کے سسر کی، اتنی ایسی حرکتیں کر رہے تھے وہ؟ مطلب وہ تھے، مطلب میرے خیال میں 60s کے رہے ہوں گے وہ، تبھی بھی اندر مطلب کی وہ گرمی ان کی نہیں گئی تھی، اور جو جی ایک یعنی بہو جس کو بیٹی مانتے ہیں، وہ ان کے ذہن میں نہیں آیا تھا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ جی، تو یہی تھا، تو مجھے بالکل میں آئی واز لائک میں بھی شیک کر رہی تھی، میرا جسم جو ہے نا بالکل ڈر کے مارے، مجھے نہیں پتا کہ میں نے کس طریقے سے پنچ مارا، کہاں سے میری یہ طاقت آئی، اسٹرینتھ آئی کیا کرنے کی، کیونکہ میں نے کبھی ایسا اپنی لائف میں میرا ابھی کبھی دیکھا نہیں، مجھے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تو میں تو صرف اپنے ماں باپ کے گھر سے اٹھ کے بس ڈائریکٹ شادی ہوئی، تو جو کانسیپٹ تھا کہ ایسا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، تو خیر جب میں نے ان کو پنچ مارا تو وہ نیچے گر گئے دیوار پہ، پہلے دیوار پہ لگے، پھر چپکے رہے، پھر دوبارہ نیچے آ گئے فلور پہ، ان کا چشمہ کہیں اور تھا کارپٹ پہ، وہ کہیں اور، تو انہوں نے پھر اٹھ کے انہوں نے مجھے دھمکی دی انہوں نے، سسر نے، کہ اگر میں نے اپنے ایکس ہسبینڈ کو یعنی کہ ان کے بیٹے کو بتایا تو وہ بھی نقصان میں رہے گا اور میں بھی نقصان میں رہوں گی، تو پھر یہ کہہ کے وہ روم سے چلے گئے، تو میں بالکل رونے لگی، میں بالکل میری حالت بری ہو گئی، بالکل میں شیک کر رہی تھی، تو میں نے جو فون کیا اپنے ایکس ہسبینڈ کو، ان کی ان کا جو بزنس جو ان کا جو تھا شاپ وغیرہ وہ قریبی تھا، تو ان کو فون کر کے گھر پہ بلایا، میں نے کہا آپ آئیے، تو آئے، تو ان کو میں نے بتایا، تو سب سے پہلے تو ان کے منہ سے یہ نکلا میرے ایکس ہسبینڈ کے کہ اچھا تو یہ ہے کہ میرے اتنے سارے پیسے ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں میرے باپ کے پاس، اور انہوں نے یہ حرکت جو ہے بڑے بھائی کی بیوی کے ساتھ بھی کیا انہوں نے ایسے ہی، لیکن وہ بڑا جو بھائی ہے وہ عقل مند تھا، وہ الگ ہو کے اس کا الگ رہنے لگا بیوی کو لے کے۔ اور پھر آپ کے ہسبینڈ آگے کچھ تو ریاکٹ نہیں کیا انہوں نے؟ نہیں، میں تو پھر کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اپنی ماں سے بات کرتا ہوں، تو پھر میں آتا ہوں، تو وہ کمرے کے باہر جب وہ گئے ہیں اپنی ماں سے بات کیا ہے، تو ماں سے جب بات کرنے کے بعد جب واپس آئے کمرے میں تو کائی پلٹ گئی، یعنی کہ ڈیفرنٹ ہی سچویشن ہو گئی، وہ کہنے لگے کہ بھائی ہمارے اسلام میں یہ آیا ہے
کہ اگر ماں باپ کہیں کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، بھلے سے وہ انوسنٹ ہی کیوں نہ ہو، تو آپ طلاق دے دو ان کو، اس کو بیوی کو دے دو، اگر ماں باپ بولے. اچھا، مطلب غلطی ان کی اور نوبت طلاق تک آ گئی. جی جی، اسٹریٹ، مطلب میں کہا سڈنلی طلب بالکل ہی کایا پلٹ ہو گئی. پہلے تو بڑا ہمدردی دکھا رہے تھے ایکس ہسبینڈ، لیکن جب وہ کمرے سے باہر گئے، ماں سے بات کیا، اس کے بعد کمرے واپس آئے تو کہنا ہے کہ بھائی کہ ہمارے ہاں جو ہے نا اسلام میں یہ ہے کہ اگر ماں باپ جو ہے وہ بولیں کہ طلاق دے دو بیوی کو، چاہے اس کی غلطی ہو یا نہ ہو، آپ طلاق دے دو، آپ اپنا بستر جو پیک کرو سامان، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں آپ کے ماں لیکن کے گھر. عظما جی، آپ کے جو ایکس ہسبینڈ تھے، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ یار میں یعنی اس کو تو طلاق دے دوں گا، لیکن اس کے بعد اگر کوئی دوسری بیوی بھی میں لاتا ہوں تو اس کے ساتھ بھی تو اسی طریقے کا سلوک ہونے والا ہے. ان کا اس لیے کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ کیونکہ جب میری شادی ہوئی تھی نا، تو اس کے بعد جو ہے وہ میری ساس جو ہے وہ مجھے، کیونکہ میں حیدرآبادی نہیں تھی، تو وہ جو ہے نا بار بار وہ ویڈیو دکھاتی تھی شادیوں کی کہ بھائی کہ حیدرآبادی خاندان اتنا اونچا اعلیٰ، پتہ نہیں میرے بیٹے کو کیا پڑ گئی تھی کہ یہاں پہ شادی کر لی، اور یہ کہ میں تو چاہ رہی تھی کہ حیدرآبادیوں میں ہی لڑکیوں میں شادی ہو. تو اس قسم کا انہوں نے جملے بولے تھے. تو شاید ان کو یہ کھل رہا تھا کہ میں حیدرآبادی نہیں ہوں، اور یہ ہے کہ اس کے اوپر سے پھر ان کے جو باپ نے ایسا جو ہے وہ کر دیا، تو یہ کہ اسی لیے جو ہے نا ان کو تھا. اور یہ بات بھی تھی کہ جو میرا جو ایکس ہسبینڈ تھا، جب میری شادی ہوئی تھی 2 ہفتے ہی ہوئے تھے، تو یہ مجھے کہیں کسی سے ملانے کے لیے لے کر گئے، تو میں کار کے سامنے ہی کھڑی ہوں سچ بن کے، یہ جو ہے بھاگے، جو گھر میں جس کے ملانے کے لیے گئے تھے وہاں میری عمر کی کوئی لڑکی تھی نکلی، تو باقاعدہ وہاں پہ کسنگ اور ہیگنگ شروع ہو گئی وہاں پہ میرے سامنے ہی. تو ان کا چکر میرے خیال میں کہیں اور کسی سے اور چل رہا تھا، لیکن شادی مجھ سے کر لی. تو آپ نے عظما جی، یہ اتنا سب جھنجٹ تھا، یعنی سسر کا کیریکٹر ایک دم عجیب آپ نے بتایا، اور آپ کے جو ہسبینڈ تھے ان کا کیریکٹر عجیب بتایا، تو یہ شادی سے پہلے آپ نے کوئی جانچ پڑتال نہیں کی تھی کہ ان کا خاندان کیسا ہے، لوگ کیسے ہیں، نیبر سے؟ عام طور پہ اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو شادی سے پہلے بہت سارے یعنی چیکس بھی ہوتے ہیں کہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ فیملی کیسی ہے، ان کا طریقہ، محلے میں جا کے انجان طور پہ، یہ سب ہندوستان میں تو کافی ہوتا ہے. تو جی آپ لوگوں نے یہ سب نہیں کیا تھا شادی سے پہلے؟ نہیں کیا تھا تو سب نے تعریف ہی کی تھی کہ کیونکہ یہ لوگ بڑے چلاک تھے، کیونکہ دوسروں سے جو آس پاس جو ارد گرد جو نیبر ہیں اور جو میری جو لوگ ہیں جو جانتے تھے، تو یہ لوگ دوسروں کے ساتھ بہت ہی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پہلے بھی یہ لوگ بڑا خوش اخلاقی سے بات کرتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ ان لوگوں میں کوئی ایسی پرابلم ہے. یعنی کہ باہر جو ہے ان کا ایک الگ ہی چہرہ ہے، تو اور اندر کچھ الگ ہی چہرہ تھا. تو ایسے لوگ بہت سارے ملیں گے آپ کو. اور ابھی لائف اتنی جرنی میری ہو گئی ہے کہ ابھی میں نے سمجھ لیا ہے، کیونکہ میں دیکھ لیتی ہوں، پہچان لیتی ہوں کہ یہ کہ نا یہ بناوٹی ہے یا پھر ریئل ہے. تو ایسے لوگ جو ہے نا بعض کے دوسروں سے اچھے ہوتے ہیں تاکہ اپنا ایک اندر کا جو کردار ہے، وہ کریکٹر جو ان کی پرسنالٹی وہ چھپا لیں. تو ایسے بہت سے ہیں. تو وہی ایسے ہی ہوا تھا کہ سب نے تعریف ہی کی تھی کہ اچھے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، اور اپنا بزنس ہے تو یہ ہے، اور پھر اخلاق کے بھی بڑے اچھے ہیں، مدد کرتے ہیں، یہ وہ بڑے پیارے لوگ ہیں، یہ وہ، مطلب یہ تھا سارا، یہی ہوا تھا. تو ہمیں مطلب غلط بتایا بھی گیا. اور اس کی بات ہے کہ یہ پتہ نہیں چلتا نا، کیونکہ وہ جو میرا ایکس ہسبینڈ تھا، اس نے اپنا جو چکر ہے جو جس لڑکی سے ہو رہا تھا یا تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتایا، تو وہ اپنے ماں باپ سے بھی جو ہے نا وہ چھپاتا تھا ہر چیز. تو بڑا ہی کمپلیکیٹڈ فیملی تھی ان کی نا. جی جی. تو خیر ہوں. میں جو ہوں گھر پر آ گئی تو میں نے ضرورت اپنے فیملی کو بتایا، تو انہوں نے ٹرائی کیا کہ بھائی کچھ کیا، لیکن یہ تھا فیصلہ یہ ہوا کہ بھائی
وہ لوگ جو چاہ رہے تھے کہ لٹکا کے رکھے نا مجھے، کہ ڈیورس نہ دیں، وہ لٹکا ہاں کے یہ بھی رکھیں ایک کیونکہ بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے مسلم فیملیز میں. جی. تو میرے جو بڑے ہیں انہوں نے بات چیت کرنا شروع کیا کہ بھائی کہ نہیں بن رہا ہے کوئی چیز، سلسلہ نہیں بن رہا ہے اور ایسا ایسا ہے، تو میرا ہماری بیٹی سیف نہیں ہے وہاں پہ. تو لیکن پھر بھی وہ لوگ جو ہے نا بڑے اکڑ میں، اور حالانکہ چوری اوپر سے سینہ زوری والا جو ایک ہوتا ہے نا پرسنال ایکٹنگ، وہ ساری جو انہوں نے کیا. تو آ کے باقاعدہ ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں کہ ہمیں اور چاہیے، ہمیں کار چاہیے، تو ہمیں یہ چاہیے، تو جہیز میں ہمیں کچھ نہیں ملا. تو پھر جو ہے نا ایسی ٹالا مٹولی کرنے لگے نا، اور ڈیمانڈ بڑھا دیتے ہیں کہ ہم اس وقت لڑکی لے کے جائیں گے اپنے گھر کہ ہمیں کچھ اور دو، مطلب مطلب کچھ اور چاہیے ان کو نا. تو میں نے منع کر دیا، اور مجھ سے پوچھا گیا، میں نے کہا میں نہیں، میرا پیسوں کی بات نہیں، میں اتنا دے دیا. اور پھر یہ کہ غلطی ان کی ہے، ان کے سسر، میرے سسر کی ہے، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں سلوک کیا؟ کیونکہ میں تو بیٹی کی طرح، ان کو تو مجھے بیٹی کی طرح سلوک کرنا چاہیے تھا، اور میں تو اپنے آپ کو سیو نہیں کرتی سمجھتی. تو خیر یہ ہوا کہ میں نے خلا لے لی. پھر میں نے خلا لے لی، اور یہ تھا کہ پھر میں اپنے والد کے پاس سعودی عرب چلی گئی. وہاں پہ میں رہی ہوں اپنے والد کے ساتھ. باقی کی جو 1.5 سال ہے میں وہاں رہی ہوں اپنے والد کے ساتھ. میں نے رہی ہوں وہاں پر. میرے والد نے مجھے مطلب باقاعدہ پریشان تھے وہ بھی، ظاہر بات ہے. تو وہ کہتے تھے کہ بھئی تم کیا کرو گی، پڑھو گی، کیا کرنا ہے؟ تو میں نے ان کو بولا اپنا کہ مجھے پڑھنا ہے، انڈیپینڈنٹ وومن بننا ہے. I don't wanna rely on any man or anybody. تو پھر جو ہے وہاں سے پھر میرے جو والد ہیں انہوں نے مجھے جو ہے یہاں آسٹریلیا میں پڑھنے کے لیے بھیجا. اور یہ ہے کہ بس اس کے بعد سے پھر میں یہاں پر پڑھ رہی ہوں تھی. یہ خلا کیا ہوتا ہے؟ جو عبدال ہاں پانڈے اس کے پوچھ رہے بارے ہیں. میں تھوڑا آپ بتا دیجئے کہ کیا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے جی خلا کیا ہوتا ہے. جی یہ خلا وہ ہوتا ہے کہ جو لڑکی لیتی ہے، جب جب مرد کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ ڈیورس ہوتا ہے. خلا وہ ہوتا ہے کہ جب وہ لڑکی لیتی ہے ڈیورس، اس کو خلا بولتے ہیں، علیحدگی. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس لڑکی کو کچھ جو جائیداد وغیرہ میں یا کوئی ایسی چیزوں میں ملتا نہیں ہے کچھ. شی لاسٹ لائک آئی مین، اس کو کچھ نہیں ملتا. اس کو جو دیا بھی جاتا ہے گفٹ وغیرہ وہ لے لیا جاتا ہے، یعنی کہ نا، کیونکہ مجھ سے بھی لے لیا گیا تھا جو زیورات، جو چیزیں مجھے دی گئی تھی نا گفٹ میں سسر کی طرف، سسرال کی طرف سے، وہ سارا مجھ جی سے لے لیا، جی جی. مانگ لیا. تو خلا میں یہی ہوتا ہے کہ لڑکی کا اچھا اس کوئی میں رائٹ. اور ایک چیز بھی ہے عظما جی کہ طلاق جو ہے وہ تو مرد جو ہے اگر پروناؤنس بھی کر دے تو طلاق ہو جاتا ہے، لیکن اگر کھلا لینا ہے تو آپ کو باقاعدہ قاضی کے پاس جانا پڑے گا، اپنی بات بتانی پڑے گی، اس کے بعد پھر آپ کو کھلا ملے گا. اسی طریقے سے آپ کے ساتھ ہوا تھا کیا؟ جی جی سارا پروسیس ویسے ہی ہوا تھا، لیندی تھا کافی. ایسا نہیں ہے کہ بالکل فوراً ہو جائے، لیکن وہی پیپر ورک ہوتا ہے، قاضی ہوتا ہے، سارا لیگل سسٹم ہوتا ہے، سارا پیپر ورک، سارا سگنیچرز وغیرہ، ساری سب چیزیں ہوتی ہیں. تو وہی ہوا سارا سسٹم میرے ساتھ بھی، سارا پروسیجر ہوا. اور اس کے بعد پھر میں اپنے والد کے پاس چلی گئی سعودی عرب میں، وہیں رہی. تو وہاں پہ بھی میں قرآن پڑھتی تھی. پھر اور زیادہ میرا لگاؤ ہو گیا قرآن سے، اور زیادہ میں رات رات بیٹھ کے قرآن پڑھتی تھی باقاعدہ. جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، روتی تھی رات بھر. تو میرے جو والد ہے دوسرے کمرے میں، وہ میرے رونا سنتے تھے. تو وہ سن کے آتے تھے میرے کمرے میں، مجھے دلاسا دیتے تھے کہ بھائی ہم ہیں ابھی، تمہارے باپ ابھی زندہ ہے، تم یتیم نہیں ہو، تمہارا فیوچر برائٹ ہے، تم کیوں رو رہی ہو، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ مجھے بہت دلاسا دیتے تھے کہ تم ہم پہ برڈن نہیں ہو، تم ہماری بیٹی ہو، سر آنکھوں پہ، تمہیں کچھ نہیں ہوا، تم اس کی فکر نہ کرو، ہم ہیں تمہارے لیے، زندہ ہیں، ہم تمہاری لک آفٹر کریں گے، ہم زندہ ہیں. تو بہت زیادہ مجھے نا، بہت زیادہ سپورٹ مجھے میرے والد صاحب نے مجھے بہت سپورٹ دیا. ان کے پاس میں رہی تو پھر انہوں نے پھر آہستہ آہستہ جو ہے
مجھ سے پھر پوچھا کہ بھئی اب تمہارا کیا فیوچر کا کیا ارادہ ہے، کیا کرنا ہے بتاؤ، ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے، تم کیا چاہتی ہو؟ تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، میں اپنا انڈیپینڈنٹ بننا چاہتی ہوں، اور میں پاکستان میں دوبارہ نہیں جانا چاہتی، کیونکہ پتہ ہے کہ وہاں پر جو ہے نا کیا حال ہوتا ہے، ڈیورسی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کا کیا حشر کرتے ہیں، ان کو ہر کسٹم رواج ریچول میں ان کو پیچھے رکھا جاتا ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، ان کو سب جو ہے وہ خراب نظر سے دیکھتے ہیں، خراب نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، کہ مطلب یہ کہ اتنا ویلیو نہیں ہے ویسے ہی. جب تک کہ پاکستان کا تو نیچر آپ کو یہ پتہ ہے نا ہمارے کلچر میں، کہ جب تک کہ آپ کے برابر میں سائڈ میں کوئی مرد نہیں کھڑا ہو، عورت کی کوئی ویلیو نہیں ہوتا ہے، عورت کو کوئی پوچھتا بھی نہیں. جب آ کر کوئی ہسبینڈ کے ساتھ کوئی جا رہا ہوتا ہے اور عورت ہوتی ہے، تو وہ اس کا پھر بھی ایک الگ ہی ایک لوگوں کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے. اگر آپ کوئی سنگل وومن ہو یا ڈیورسی ہو، ڈیورس عورت ہو، ڈیورسی عورت ہو، تو اس کا ساتھ جو ہے نا لوگوں کا آپ دیں گے وہاں پہ ایٹیٹیوڈ ہی چینج ہو جاتا ہے ان کا، بالکل لگتا ہے کہ ایسا کوئی چھوت کی بیماری ہوگی، ایسا لگتا ہے نا کہ بالکل کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی ہے. ان کو ریچول میں شادی بیاہ کے ریچولز میں اور بہت سارے ریچولز میں ان کو پیچھے رکھا جاتا ہے، ان کو انوالو نہیں کیا جاتا. تو یہی میں نے فیل کیا، تو میں نے اپنے والد کو بتایا، تو انہوں نے پھر سارا سب کچھ انتظام کیا. تو پھر میں آسٹریلیا میں آئی، پھر میں نے پڑھا یہاں پر. پڑھنے کے بعد پھر میں نے یہاں پر میں نے آئی ٹی کا انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپیوٹر میں نے پڑھا یہاں پر. تو پھر اس کے بعد پھر میری شادی ہو گئی یہاں پر. تو یہ تھا کہ سوچ کے کہ بھائی کہ مطلب کہ صحیح ہے یہاں پر ڈیفرنٹ ہے، وہی کچھ اور ہی چہرہ دکھایا کہ بڑا ٹیک کیئر کرتے ہیں، بڑا پولائٹ ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں. تو جہاں شادی ہوئی تو وہ شادی کے بعد پھر جو ہے جب بچے ہوئے تو اس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ پتہ چلا کہ یہ جو ہیں وہ وہاں پہ مطلب وومنائزر ہیں، یہ بھی صاحب جاتے ہیں اچھا، پھر جو گھر پر دوسرے آپ کے ہسبینڈ تھے وہ بھی ویسے ہی نکلے؟ جی وہ مینائزر تھے اور گھر پہ آ کے غصہ پتا کرتے تھے، مطلب گالم گلوچ، اور ہمیشہ ایسا ہی ماحول رہتا تھا. اچھا کسی کو نہ جانا نہ آنا، گھر میں ہر چیز مطلب بالکل غصے میں، کوئی ہمیشہ نیگیٹو، اور بالکل جیسے نا کوئی لائف نہیں، کوئی ہیپینس نہیں. تو یہ تھا کہ میں نے پھر بھی جو ہے جس طرح سے کر کے 10 سال گزارے ان کے ساتھ. تو اس کے بعد پھر جا کے پھر مجھے ہمت پڑی کہ میں نے جو ہے تھوڑا سا کار یہاں کا ڈرائیونگ لائسنس لیا، وہ بھی اس پہ بڑے بڑے اس سے لیا، مطلب زبردستی کر کے میں نے خود ہی لیا. وہ اس میں خوش نہیں تھے کہ میں کس طریقے سے میں آگے بڑھوں، اپنا انڈیپینڈنٹ بنوں. تو وہ لے کے تو پھر جو اس کے بعد پھر میں نے جو ہے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے نہیں رہنا، کیونکہ آئی واز گیٹنگ سک، بہت بیمار رہنے لگی تھی اسٹریس کی وجہ سے. کافی میرا بلڈ پریشر ہائی رہتا تھا کافی. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہاں مشکلات آئیں گی لیکن مجھے نہیں رہنا. 10 سال کا عرصہ کافی لمبا ہوتا ہے، اور ایسے شخص کے ساتھ 10 سال گزارنا یہ خود میں ہی بہت ڈیفیکلٹ کام ہے جو آپ نے کیا ہے عظمیٰ جی. اور جی اس میں یہ بھی ہے کہ آلریڈی ایک بار آپ کو دھوکہ مل چکا تھا، اور اس کے بعد پھر سے دھوکہ ملنا، یہ تو یعنی کس طریقے سے میں بیان کروں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیونکہ ایک کہاوت ہے نا کہ دودھ کا جلا ہوا چھاچھ بھی پھونک مار مار کر پیتا ہے. تو آپ کے ساتھ آلریڈی ایک بار دھوکہ ہو چکا تھا، اور اس کے بعد پھر اسی طریقے کا دھوکہ ملنا، یعنی یہ بہت ہی زیادہ دکھ کی بات ہے جب ہم یہ آپ کی بات سن رہے ہیں. جی مطلب دکھ کی بات تو ہے، لیکن بس یہی کہ میں رہی اسی لیے کہ ایک تو بات یہ کہ فیملی کا بھی ہوتا ہے کہ بھئی کہ مطلب فیملی پہ اثر پڑے گا. پھر یہ ہے کہ یہ کہ بچہ ہو گیا تھے، اور پھر یہ کہ مطلب ایک ہوتا ہے کہ اتنا مجھے وہ نہیں تھا انڈیپینڈنٹ، میں پھر بھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ مجھے بڑا دبا کے رکھا جاتا تھا کہ مطلب کوئی یعنی کہ کوئی فریڈم نہیں، کوئی جیسے کار نہ سیکھو، چلانا نہیں سیکھو، مطلب کسی کو آؤ بلاؤ نہ گھر پہ، کہیں جاؤ نہ،
مطلب بالکل جیسے لمیٹڈ نہ، کوئی آنکھیں میری نہ کھل جائیں یا مجھے کوئی انفارمیشن نہ مل جائے کسی، یہاں پہ جو عورتوں کا جو رائٹس ہوتا ہے یہاں وہ مجھے وہ نہیں پتہ چل جائے. تو پھر یہ ہے کہ اس کے بعد پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا، تو پھر میں نے جو ہے نا آہستہ آہستہ کر کے مطلب جو ہے نا ان کا غصہ پتا سہتے ہوئے ہی جو ہے نا وہ میں نے ڈرائیونگ سیکھی. عظما جی، ایک کنفیوژن ہے ہمارے ایک ویور کو. برجیش جی گپتا جی کہہ رہے ہیں ڈنٹ شی سیڈ آن ادر لائفز دیٹ شی ڈیڈ نرسنگ ناؤ آئی ٹی. نو، فرسٹ میں نے جب میں یہاں پر آسٹریلیا میں آئی تھی تو میں آئی ٹی میں نے کیا ہے یہاں پر. فرسٹ جب میں آئی تھی تو میں آئی ٹی میں نے کیا ہے یہاں پر، انفارمیشن ٹیکنالوجی. اس کے بعد پھر میں نے کافی کورسز کیے ہیں، میں نے سیکیورٹی گارڈ کا بھی کیا ہے، میں نے بہت ساری چیزیں کی. تو پھر بعد میں آ کے پھر میں نے جب کیا کہتے ہیں، پھر میں بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے نرسنگ کرنی چاہیے. تو پھر میں نے نرسنگ کا کورس کیا، تو پھر میں آج نرس ہوں. تو ہوپ فلی یہ کلیئر ہو چکا ہوگا. جی آپ آگے بڑھیے. نیرج سنگھ جی 200 روپیز کا کنٹریبیوشن، تھینکس اے لاٹ. اینڈ سم ایڈوکیٹ وی ڈونٹ نیڈ یو سی سی یونیفارم سول کوڈ ہے میرے خیال سے، یو سی سی یونیفارم سول کوڈ. تو ضروری ہے تبھی انڈیا میں دو یعنی ایک پرسنل لا بورڈ کا ایک الگ ہی قانون ہے اور نارمل باقی لوگوں کے لیے ایک الگ سول کوڈ ہے. تو ہم سب چاہتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ ہو. نیرج سنگھ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی عظما جی آپ کنٹینیو کریے آگے. جی اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ پھر میں نے جو ہے نا اپنا جو ہے اپنا میں اپنے بھائی کے گھر، وہ جو جاب جہاں لگی تھی وہ میرے جو بھائی ہیں ان کے گھر کے قریبی تھی، تو میں وہاں موو ہو گئی. تو ان سے میں نے علیحدگی اختیار کر لی. یہاں پہ ہوتا ہے سسٹم کی، یہاں پہ سپریشن پہلے ہوتی ہے، 1 سال آپ کو سپریشن لینی پڑتی ہے، اس کے بعد پھر جا کے آپ کو ڈیورس کا جو ہے نا پروسیس شروع ہوتا ہے لیگلی. تو میں نے جو ہے نا فزیکلی سپریشن لے لی، میں اپنے بھائی کے گھر چلی گئی یہاں پر. تو یہ کہ وہ 3 بیڈ روم کا یونٹ تھا یہاں پر بھائی کا. تو جو ایک تو کمرہ ان کا تھا، ایک بچوں کا تھا، ایک مجھے زمین پہ ایک جگہ تھی صرف سونے کی. میرے بچے کو جو ہے وہ بس بیڈ پہ جگہ تھی، اور میرے نیچے زمین پہ میں کارپیٹ پہ میں سوتی تھی. تو میں وہ رینٹ بھی دیتی تھی اپنے بھائی کو، میں نے رینٹ بھی دیا. اپنی گروسری میں خود لاتی تھی، ساری چیزیں میں خود بھائی اپنا آپ کے رینٹ لیتے تھے؟ میں دیتی تھی رینٹ بھائی کو اس جگہ جہاں میں سوتی تھی. اچھا ٹھیک ہے. جی جی، یہاں تو میں رینٹ دیتی تھی. اور یہ کہ اپنا گروسری، اپنا کھانا پینا اپنے بچوں کا میں خود کرتی تھی سارا لے کے سارا. تو میں جو ہوں اس کی دوران پھر جو ہے نا میں نے میرا بھائی جو ہے وہ قرآنیون جو ایک ہوتے ہیں نا قرآن پہ جو بلیو کرتے ہیں، تو وہ ایک گروپ تھا. تو وہاں انہوں نے قرآنسٹ، یس، تو وہاں وہ پڑھتے تھے قرآن نا ان لوگ کے ساتھ. تو پھر میں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، مجھے شروع سے ہی شوق تھا. اور میں عبایا وغیرہ پہنتی تھی. تو خیر پڑھا قرآن مطلب سے پڑھا. تو وہ ایک ان کا جو گروپ تھا، ان کا جو فاؤنڈر تھا وہ پاکستان میں کراچی میں. تو وہ جو تھا، جو ایسی بات ہوئی تو انٹرسٹڈ ہوا شادی کرنے کے لیے. پہلا اس کی 2 بیویاں پہلے سے تھیں، تو وہ قرآن میں تو وہ تیسری کرنا چاہ رہے تھے. تو بات چیت ہوئی صرف کمپیوٹر پہ. ہیلو، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ جی جی بالکل صاف آ رہی ہے، آپ بولتے جائیے، کنٹینیو جی، کریے. تو وہ ایسی بات چیت ہوتی تھی. تو انہوں نے مجھے یہ ایک وہ رکھا کہ ایک کنڈیشن رکھی میرے لیے کہ مجھے جو ہے وہ 0 سائز ہونا ہے، تو وہ شادی کریں گے مجھ سے. آپ ایک بار پھر سے ریپیٹ کریں گی، آپ نے لاسٹ میں کیا بولا ہے؟ کون سی انہوں شرط نے رکھی؟ انہوں نے شرط رکھی کہ مجھے جو ہے نا وہ 0 سائز ہونا ہے، بالکل دبرس 0 سائز جسے کہتے ہیں نا، سائز 0 وہ ہونا ہے. وہ تب کس کے جو لیے؟ ہے تو وہ شادی کریں گے مجھ سے. اچھا آپ کو آفر آیا تھا پھر سے شادی کے لیے؟ جی جی، وہ قرآنیون جو تھے ان کی 2 ہاں پہلے ہاں. شادی 2 بیویاں تھیں پہلے سے، اچھا ہاں. بچے بھی تھے. تو جی انہوں نے یہ شرط میرے لیے رکھی کہ بالکل 0 سائز ہونا ہے.
تو یہ ہے کہ کریں گے شادی. تو یہ تھا کہ اور اس کو انہوں نے یہ بھی بتایا مجھے کہ نکاح کا مطلب سب سے جو پہلے مجھے پتا چلا نکاح کا جو مطلب ہے وہ مجھے بتانے لگے کہ بھئی اگر میں آپ سے اگر ہوگا تو آپ کے ساتھ کیسے کرنا ہونے والا ہے میرے ساتھ, کہ ان کی بیویاں بھی کمرے میں ہوں گی اور ساتھ سب کچھ جو ہوگا سبھی کچھ ساتھ ہی ہوگا ایک ٹوگیدر, کیونکہ دو تو انہوں ان نے کی آلریڈی تھی نا. جی لیکن نکاح جب ہوگا نا شادی والے رات ہوں تو وہ کہنے لگے کہ میری بیویاں بھی موجود رہیں گی اس کمرے میں فورسم کرنا تھا کیا ان کو؟ جی انہوں نے مجھے سورہ نساء 4 اور اس کی 3 ورس بتائی کہ اس میں لکھا ہوا ہے, نکاح کا ورڈ ہے کہ تم نکاح کرو, انٹر کورس کرو 2 3 4 سے, اس میں یہ نہیں لکھا کہ الگ الگ کرو, اس میں اچھا گروپ سیکس کا لکھا ہوا ہے اس میں. اچھا, وہ قرآنس نے ایسا اس کی تعبیر کی ہے, یعنی ہاں اس میں تو کوئی نہیں ہے, وہ تو حدیثوں سے ملے گا کہ شاید حدیثوں میں ہے کہ مطلب آپ ایک ساتھ انٹرکورس نہیں کر سکتے, یعنی ٹو سم 3 سم 4 سم والا کانسیپٹ نہیں ہے, یہ حدیثوں میں ملتا ہے. لیکن قرآن کے حساب سے تو ایسی کوئی قید بتائی نہیں گئی ہے, تو نہیں ہے چونکہ نا قرآن یہ, اس سے جی سورہ نساء ہاں 4 ہے, اس کی 3 ورس میں ایک اگر آپ ٹرانسلیشن کریں گے نا لٹرلی, تو لٹرلی اس کا ٹرانسلیشن اس میں وہی میں نے سچ والے سے بھی میں نے ان سے پوچھا تھا اور بھی بہت سارے جو ہیں, اور میں نے خود بھی اس کا عربی کا مطلب میں نے پڑھا خود بھی, تو یہ ہے کہ صاف لکھا ہوا ہے اس میں کہ نکاح کرو یعنی انٹرکورس کرو 2 3 4 عورتوں سے. تو اس میں صرف 2 نہیں لکھا ہوا, 2 3 4 عورتیں نکاح کرو, انٹر کورس کرو, یعنی کہ یہ گروپ سیکس کا ہے, اس میں کوئی وہ نہیں لکھا ہوا کہ الگ الگ ہونے والا کچھ لکھا ہی نہیں ہے کہ الگ ہو. تو اور مجھے یہ بتایا گیا, میں شوق میں پہنچ گئی, ظاہری بات ہے ڈیفینیٹلی میں نے کبھی ایسا, میرے تو زندگی میں شوق ہی ہوتا جا رہا ہے کہ ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ کبھی میں نے زندگی میں ایسا نہیں سوچا کہ بالکل نہ کبھی دیکھا. اچھا, تو ان کی عمر کتنی تھی جو یہ آپ کو آفر دیے تھے؟ تو وہ کیا جوان تھے, یا جس طریقے سے ان کی مانگ تھی کہ 0 سائز ہونا چاہیے آپ, اور اس کے بعد ہم 4 سم کریں گے, تو مطلب کیا جوان شخص تھا وہ آئی یا تھنک کس طرح؟ نہیں 20+ ایئرس کا ڈفرنس تھا, آئی تھنک میں بھی مور دین 20. آپ کے اور اس کے بیچ میں 20+ ایئرس کا ڈفرنس تھا؟ یس, مور دین دیٹ. بہت بہت عجیب عجیب لگ رہا ہے کہ ایسی ایسی چیزیں آپ کے ساتھ, یعنی جی آپ کی زندگی میں ایسے ایسے موڑ آئے, تو آپ نے کیا ان کو ہاں بولا یا پھر اس سے بچا لیا خود کو آپ نے؟ نہیں, میں یہیں پر ہی تھی میں اصل میں, تو میں یہ جب سنا تو یہ ہے کہ میں بالکل عجیب سی کیفیت ہو گئی, اور میں جو قرآن میں جب میں دیکھ رہی ہوں اس کے بعد سے پھر مجھے تھوڑا سا نا دل میرا بالکل خراب ہو گیا, قرآن سے ہونے لگا, شروع ہونے لگا قرآن سے نا دل ہٹنے لگا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. اور جب میں نے خود پڑھا تو وہ واقعی میں انکار نہیں کر سکی, میں نے کہا یہ تو لکھا ہوا ہے, تو ایسا کیوں لکھا ہوا ہے عورتوں کے بارے میں, اتنا ڈی ویلیو کیوں, عورتیں کوئی سیکس سمبل ہیں کیا, اور پھر ان کو 0 سائز بھی ہونا ہے پلس یہ بھی کرنا ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ اس وقت اس کے بعد ان کا ایک وہ بات سورہ مریم جو ہیں وہ مریم علیہ السلام نا, ان کے بارے میں یہ بولا گیا کہ بھئی وہ ہرمافرڈائڈ ہیں. جب ہرمافرڈائڈ ان کو بولا گیا تو وہ ہرمافرڈائڈ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیے ہمارے درشکوں کے لیے. دا ہرمافرڈائڈ جو ہے نا پلانٹس میں ملتا ہے, جو کہ وہ ایک دوسرے کو فرٹیلائز کرتے ہیں, یہ نا ایک پودے سے لے کے دوسرے پودے کو فرٹیلائز کرتے رہتے ہیں. لیکن جب انسان میں ہرمافرڈائڈ ہوتا ہے تو انسان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پرسن میں ان کا فیمیل اینڈ میل آرگنز دونوں ہوتا ہے نیچے. لیکن ٹھیک ہے, یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی, میل اور فیمیل آرگن ہوتا ہے ایک پرسن میں, لیکن ایک وقت میں ایک ہی آرگن فنکشن کرتا ہے, دوسرا آرگن از جسٹ لائک اے پیس آف میٹ. آپ کو یہ بات سمجھ میں, یہ ہرمافرڈائٹ ہے. ہرمافرڈائٹ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو خود امپریگننٹ نہیں کر سکتے, کوئی اچھا, دوسرا آ ایک کے کر سکتا ہے. ہمارے ہاں 1 منٹ, ہاں ہمارے کریٹیکل ریزننگ جی,
100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन के थैंक्स अ लॉट क्रिटिकल रीजनिंग जी, आप स्ट्रीम में है, वीडियो देख रहे हैं, बहुत खुशी हुई सर। ये लिख रहे हैं आप साहिल भाई, आप फंस गए एक स्ट्रीम में, आपने फरमाया कि टूसम थ्रीसम अलाउड नहीं है इस्लाम में। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर आप हदीसों का मुताला करें तो वहां ऐसी कैद मिलती है, लेकिन चूंकि जो उज़मा जी को जिसने शादी का ऑफर दिया था वो तो हदीसों को मानता ही नहीं है, वो कुरानिस्ट है वो, तो उसने बराबर वो सूरह निसा की जो आयत है 2-2 3-3 4-4 बीवियों के साथ निकाह करो, तो उसने उसका मतलब उसने ये निकाला कि फोरसम भी कर सकते हैं। और आज मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ कि अगर हदीसों को हटा दिया जाए तो कैसी कोई मनाही